ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ ماں کا نام سنتے ہی جو بات ذہن میں آتی ہے وہ سکون کی ہوتی ہے، لیکن اگر وہی ماں سکون کی جگہ بے سکونی دے تو اولاد ٹوٹ جاتی ہے۔ رشتوں پر ماں باپ کا صرف لیبل لگ جانے سے بات ختم نہیں ہو جاتی۔ جس رشتے میں اللہ نے آپ کو باندھا ہے اسے نبھانا بھی پڑتا ہے، دلوں کو صاف بھی رکھنا پڑتا ہے۔ میرا نام عمر ہے، میرا تعلق خان پور کٹورہ سے ہے۔ میں جب 15 سال کا تھا تبھی میرے والد گرامی اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ میری والدہ ایک گھریلو سیدھی سادی خاتون تھی، باہر کی دنیا اور اس کی رنگینیوں سے بالکل انجان۔ میرے علاوہ میرے 5 بہن بھائی ہیں جو سب مجھ سے چھوٹے۔ ابا کی وفات کے بعد میرے خاندان پر بہت مشکل وقت آ گیا تھا۔ میرے والد گرامی ریلوے اسٹیشن پاکستان کے کلیکٹر تھے۔ آمدنی اتنی تھی کہ روز کا خرچہ چل جایا کرتا تھا۔ میرے ابا جب اس دنیا سے گئے تو ہمارے پاس اتنے پیسے نہ تھے کہ اس رات کا چولہا گھر چلا لیا جاتا۔ جب گھر کے حالات مزید خراب ہوئے، گھر میں فاقے کاٹنے پڑے تو سمجھ آئی کہ اسی کا نام زندگی ہے۔ میری والدہ نے گھر چلانے کے لیے سلائی کڑھائی کا کام شروع کیا۔ اللہ کا کرم ہوا اور اماں کا سلائی کڑھائی کا کام چل پڑا۔ فاقوں سے جان خلاصی ہوئی تو کچھ حوصلہ بھی ہوا۔ میری اور میرے بہن بھائیوں کی تعلیم گورنمنٹ اسکول میں اچھی چل رہی تھی۔ میں نے میٹرک کے امتحان پاس کیے تو سوچا کہ آگے پڑھنے کی بجائے اماں کا ہاتھ بٹا دیتا ہوں۔ میں نے ایک فیکٹری میں نوکری تلاش کرنا شروع کر دیا۔ شاید اچھے دن چل رہے تھے یا طوفان آنے سے پہلے والی خاموشی تھی۔ مجھے آرام سے فیکٹری میں 20,000 کی تنخواہ پر نوکری مل گئی۔ میں اماں کو خوشخبری سنائی تو ان کے چہرے پر ابا کی وفات کے بعد پھر سے چمک نظر آئی۔ اچھے وقت کی شاید عمر کم ہوتی ہے، تبھی میری نوکری کو ابھی 2 مہینے گزرے تھے کہ اماں بیمار رہنے لگیں۔ اماں کی آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے رنگ پیلا زرد رہنے لگا تھا۔ ایک دن رات کے وقت جب میں گھر آیا تو اماں بری طرح کھانس رہی تھی۔ کھانستے ہوئے ان کی سانس اکھڑنے لگی۔ میں جلدی سے بیگ پاس پڑی چارپائی پر پھینکتا آگے بڑھا تو دیکھ کر میری روح کانپ گئی۔ اماں کے منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ میں نے جلدی سے اماں کو چارپائی پر بٹھایا، اپنی چھوٹی بہن کو پانی لانے کو بولا۔ چھوٹی بہن جلدی سے پانی لے کر آئی تو اماں کو پانی پلایا۔ اتوار سے پہلے کوئی چھٹی نہیں مل سکتی تھی، کام نیا تھا اس لیے چھٹی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اماں کو اتوار والے دن ہاسپٹل لے کر جانے کا سوچا۔ میں اتوار کی چھٹی میں جب اماں کو سرکاری ہسپتال لے کر گیا تو میرے سر پر آسمان گر گیا جب ڈاکٹر نے بتایا کہ اماں کو بلڈ کینسر ہے۔ ابا تو پہلے ہی چھوڑ کر چلے گئے تھے، اماں بھی ابا تھیں اور اماں بھی تھیں۔ میرے دماغ میں سب سے پہلے بہن بھائیوں کا خیال آیا کہ وہ لوگ تو بھی چھوٹے ہیں، وہ اماں کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ دماغ میں وسوسے آنے لگے۔ میں اس قدر اماں کی بیماری سے ڈر گیا تھا کہ یہ سوچ بیٹھا کہ اماں کو کچھ ہو گیا تو کیسے اپنے بہن بھائیوں کو سنبھالنا ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اماں کو بلڈ کینسر ہے۔ مجھے ڈاکٹر صاحب کی بات سمجھ آ گئی تھی، لیکن میرے پاس اس وقت اتنے پیسے نہیں تھے میں اپنی اماں کا علاج اچھے سے کروا سکتا۔ میں پریشان کن حالت میں گھر کے لیے روانہ ہو گیا۔ رکشا میں بیٹھ کر اپنی اماں کو ساتھ بٹھا کر گھر لے گیا، لیکن ایک نئی فکر ستانے لگی تھی کہ کیسے اماں کا علاج کرواؤں، اتنے پیسے کہاں سے آئیں گے۔ فیکٹری سے بھی ادھار پیسے لینے کی کوشش کی، لیکن نوکری نہیں تھی تو ادھار پیسے بھی نہ مل پائے۔ میں اماں کو سرکاری ہسپتالوں میں در بدر لے کر پھرتا رہا، لیکن سرکاری ہسپتالوں میں قسمت سے ہی باری آتی ہے۔ ایک دن میں فیکٹری گیا تو پتہ چلا کہ فیکٹری میں آگ لگی ہے۔ کپڑے کا کام تھا، تبھی سارا مال جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ فیکٹری کے مالک نے فیکٹری بند کر دی اور کسی اور کو بیچ دی، جہاں اب نئے سرے سے کوئی کارخانہ بنایا جانا تھا۔ میں کندھے جھکائے گھر لوٹ آیا۔ اب کیا کرتا، کہاں سے لاتا اپنی ماں کے علاج کے لیے پیسے؟ اماں کے علاج کے پیسے پورے نہیں ہو رہے تھے، اس پر اپنی پڑھائی کا خرچہ کیسے اٹھاتا؟ اسی لیے اپنی پڑھائی چھوڑ دی، لیکن اپنے بہن بھائیوں کو پڑھنے دیا۔ در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے بعد، لوگوں کی باتیں سننے کے بعد میرے ایک دوست نے مجھے ایک بنگلے میں چوکیداری کی نوکری پر لگوا دیا۔ 3 وقت کا کھانا ملتا تھا۔ گھر کی ایک مالکن تھی، اس کا شوہر اسے چھوڑ کر کسی انگریز کے ساتھ شادی کر چکا تھا۔ عورت بہت امیر تھی، گھر میں ڈھیروں ڈھیر نوکر تھے۔ میرے دوست نے بتایا تھا کہ مالکن عربی ہے۔ مالکن کو کبھی دیکھا نہیں تھا، اس کی بس ایک بیٹی تھی جو اکثر بہلان میں آ جایا کرتی تھی۔ مالکن کے شوہر کی بات بھی گھر کے ایک مخبر نوکر نے مجھے بتائی تھی۔ میرا پہلا دن تھا، مجھ سے کسی قسم کا کوئی سوال نہیں کیا گیا تھا، بس ایک یونیفارم دے دیا گیا تھا اور ایک M416 میرے ہاتھ میں تھما دی گئی تھی۔ میرے ساتھ میرا دوست چوکیداری کرتا تھا۔ پہلے تو یہ نوکری مشکل لگی، لیکن پھر آہستہ آہستہ عادت ہونے لگی۔ 2 دن گزرے تو ایک حور پری، سرخ سفید رنگت، تیکھے نقوش، پتلی سی کمر، اس پر لہلہاتے لمبے گھنے بال، خوبصورتی کا شاہکار تھی۔ میں اس کو دیکھنے میں اتنا مگن تھا کہ میرے دوست نے مجھے ٹوکا تو میرا تسلسل ٹوٹا۔ اس نے مجھے بتایا کہ یہ مالکن کی اکلوتی بیٹی ہے۔ میں نے ایک نظر پھر سے اس کی جانب دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ لان میں پڑے جھولے پر بیٹھی کسی کتاب کا مطالعہ کر رہی تھی۔ اس نے میری طرف دیکھا، جس پر میں آنکھیں پھیر گیا۔
اور چور نظروں سے اسے دیکھنے لگا تو وہ بھی مسکرا دی۔ اس کی مسکراہٹ بہت خوبصورت تھی، جیسے بہار میں کھلتے پھول ہوں، اور آنکھیں تو جیسے پورا جہان ان میں بسا ہو۔ میں بھی دیکھنے میں خوبصورت نوجوان مرد تھا، غریبی نے بے بس نہ کیا ہوتا تو میں بھی کسی لڑکی کا کرش ہوتا۔ میرے وہ دوست نے ٹوکا تو میں گڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ رات کا وقت تھا، ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ سارا دن کھڑے رہنے کی وجہ سے میری ٹانگیں اب شل ہونے لگی تھیں۔ میرا دوست کوارٹر میں جا کر سو چکا تھا جب سامنے سے ہال کا دروازہ کھلا۔ میری بے ساختہ نظر سامنے گئی تو سامنے آبائے میں ایک عورت دروازے سے نکلی۔ رات کا آدھا پہر تھا، نہ جانے وہ کون تھی اور کہاں جا رہی تھی۔ میں حیران نظروں سے بھی دیکھ رہا تھا کہ ایک دم وہ لڑکی بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی۔ نقاب میں بس تو آنکھیں نظر آ رہی تھیں، ان آنکھوں میں جب میں نے غور سے دیکھا تو میں پہچان گیا کہ یہ مالکن کی بیٹی ہے، لیکن یہ کہاں جا رہی تھی اس بات سے میں حیران تھا۔ اس نے جیسے ہی میری طرف دیکھا تو میری روح کانپ گئی، کیونکہ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے جلدی سے مجھے پیچھے کیا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ اب وہ بھاگنے والے انداز میں چل رہی تھی۔ میں نے تھوڑا سا باہر جھانک کر دیکھا تو کسی گاڑی میں بیٹھی اور پھر گاڑی دھواں اڑاتی وہاں سے غائب ہو گئی۔ میں ساری رات حیران پریشان رہا اور سوچتا رہا کہ نہ جانے لڑکی کہاں گئی، اور اگر مالکن کو پتہ چل گیا تو وہ تو مجھے جیل کروا سکتی ہیں۔ لڑکی نہ جانے واپس آئی کہ نہیں، میں بہت گھبرایا ہوا تھا، کیونکہ رات کے وقت کسی اور کی چوکیدار کی ڈیوٹی ہوتی تھی۔ اماں نے مجھ سے پوچھا بھی کہ کیا ہوا ہے، لیکن میں ان کو کیا بتاتا، مجھے تو پہلے دن کے بعد ہی اپنی نوکری جاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اگلی صبح میں ڈرتا ہوا اپنی مالکن کے گھر گیا۔ ابھی میں داخل ہوا ہی تھا کہ ایک آدمی جلدی سے گھر سے باہر کو نکل رہا تھا۔ جاتے وقت اس نے بڑے غور سے میری طرف دیکھا۔ میں بھی حیرانگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ میرا تو سر چکرا گیا، سمجھ سے ہر بات باہر تھی۔ آخر یہ ہے کون اور کیا کر رہا ہے یہاں پر؟ میں پھٹتی رگوں کے ساتھ اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ کچھ رات ٹھیک سے نیند نہ آنے کی وجہ سے میرا سر چکرا رہا تھا، باقی اس آدمی کے دیکھنے نے کسر پوری کر دی تھی۔ میں بے چین سا اپنی جگہ پر کھڑا تھا کہ پھر سے مالکن کی بیٹی سفید رنگ کی فراک پہنے باہر آئی، ایک نظر میری طرف دیکھا اور عموماً چولہے پر جا کر بیٹھ گئی۔ میں حیرانگی سے منہ کھولے اسے دیکھنے لگا کہ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنستی۔ میں اسے دیکھتا رہا، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو رات کو جھیل سی آنکھوں میں آنسو بھرے گھر سے بھاگ گئی تھی۔ اپنے سر کو جھٹکتا پھر سے سینہ تان کر کھڑا ہو گیا۔ مجھ سے یہ مسٹری سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ مجھے اپنی ماں کی بیماری بھول گئی تھی اور نئی فکریں لگ گئی تھی۔ مجھے گھر سے فون آیا کہ اماں کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے۔ میں گڑبڑا گیا۔ مالکن کی بیٹی کی نظر مجھ پر ہی تھی۔ وہ میرا گھبرایا ہوا چہرہ لیے میرے پاس آئی اور مجھ سے پوچھا۔ میں نے جلدی سے اسے بتایا میری والدہ کی حالت بہت خراب ہے۔ اس نے جلدی سے میرا ہاتھ پکڑا اور گھر کے اندر لے گئی۔ گھر کا اندر بہت بڑا تھا۔ میں چاروں طرف دیکھنے لگا۔ مالکن کی بیٹی مجھے ایک سفید کمرے میں لے گئی جہاں ہر چیز سفید تھی۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ دل تھر تھرانے لگا۔ جب اس نے ایک دیوار کو ہاتھ لگایا تو وہ کھلتی چلی گئی۔ میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ تھوڑی دیر بعد میری مالکن کی بیٹی باہر نکلی تو ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے۔ میں نے وہ کاغذات دیکھے تو اس میں کچھ عربی میں لکھا تھا۔ میں نے منہ اوپر کر کے حیرانگی سے دیکھا تو وہ کچھ اشاروں سے سمجھانے لگی۔ میرا سر گھوم گیا یہ دیکھ کر کہ میری مالکن کی بیٹی بول نہیں سکتی، اتنی خوبصورت لڑکی لیکن بول نہیں سکتی تھی۔ میری مالکن کی بیٹی نے الماری میں سے ایک لفافہ نکالا۔ میں نے پکڑتے ہی کھولا تو اس میں ہزار کے کئی نوٹ تھے۔ اس نے مجھے اشارے سے کہا کہ جاؤ اور جا کر اپنی ماں کا علاج کرواؤ۔ میں جلدی سے پیسے لے کر نکلا، گھر پہنچ گیا، اماں کو ہسپتال لے کر گیا، لیکن وہ پیسے ابھی بھی کم تھے۔ خیر 2 دن کے بعد میں دوبارہ سے کام پر گیا تو گھر میں کچھ تبدیلی آئی ہوئی تھی۔ میں نے اپنے ساتھی چوکیدار سے گھر میں ہلچل کے بارے میں پوچھا، جس پر اس نے مجھے بتایا کہ گھر کی مالکن باہر کے ملک سے واپس آ گئی ہے۔ مجھے بھی اپنی مالکن کو دیکھنے کا اشتیاق ہوا تھا۔ میں نے اپنے ساتھی سے پوچھا کہ وہ دکھنے میں کیسی ہیں، تو میرا دوست ہنسنے لگ گیا۔ میں حیران ہوا اور اس سے وجہ پوچھی ہنسنے کی، تو اس نے بتایا کہ جب تم خود دیکھو گے تب تم خود میرے ہنسنے کی وجہ پتہ چل جائے گی۔ میں نے حیرانگی سے اپنے ساتھی کی طرف دیکھا۔ دوپہر کا وقت تھا جب ایک آدمی گھر کے اندر سے نکل کر باہر کی طرف گیا تھا اور وہ کافی خوش بھی نظر آ رہا تھا۔ میں پھر حیران ہوا لیکن اب کی بار کچھ نہیں بولا تھا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد اندر سے ایک نوکر آیا جس نے ہمیں پیغام دیا کہ ہماری عربی مالکن نے ایک میٹنگ رکھی ہے جو گھر کے مین ہال میں تھا۔ شام کے وقت ہم سب ہال میں جمع ہو گئے۔ ہم تقریباً 30 لوگ تھے جو وہاں نوکری کرتے تھے۔ اب ہم سب اپنی مالکن کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد ایک بھدی سی کالے رنگ کی چھوٹے سے قد والی، جس نے سر پر بہت پیاری سی ہیٹ پہنی ہوئی تھی، سفید لمبے فراق میں چلتی ہوئی، وہ بہت عجیب لگ رہی تھی، ہمارے عین سامنے آ کر کھڑی ہوتی۔ اس عورت نے ہم سب پر ایک نظر ڈالی۔ اب مجھے اپنے دوست کے ہنسنے کی سمجھ آئی تھی۔ ہنسی تو مجھے بھی بہت آئی تھی چھوٹی سی بوری نما عورت کو دیکھ کر، لیکن ابھی مجھے اس نوکری کی سخت ضرورت تھی، اسی لیے میں ہنس کر اپنی نوکری نہیں گنوا سکتا تھا۔ میری مالکن نے سب سے پہلے اپنا تعارف کروایا۔
اور کچھ قواعد و ضوابط بتائے جس پر ہمیں پورا اترنا تھا۔ مالکن خود تو عربی میں بول رہی تھی جس کی تشریح پاس کھڑا ٹرانسلیٹر کر رہا تھا۔ ہم سب جی حضوری کر رہے تھے، نہ جانے مالکن کی بیٹی نے اپنی ماں کو اشارے میں کیا کہا جو وہ میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگی۔ ہم سب باہر آ گئے۔ رات کے وقت پھر سے میرے علاوہ گیٹ پر کوئی اور موجود نہیں تھا۔ تبھی پھر سے مالکن کی بیٹی نقاب کیے باہر آئی۔ اس وقت بھی اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اب کی بار تو میں جیسے پاگل ہونے کو تھا کہ آخر ماجرا کیا ہے، کیا اتنی پہیلیاں اس گھر میں۔ میں مالکن کی بیٹی مجھے دھکا دیتی جلدی سے باہر نکلی اور پھر سے بھاگتی ایک گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی اور گاڑی فرش سے دھواں اڑاتی منظر عام سے غائب ہو گئی۔ میں پھر سے اندر منہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس رات میری نائٹ ڈیوٹی بھی تھی۔ رات ساری میں مالکن کی بیٹی کا انتظار کرتا رہا، لیکن اسے نہ آنا تھا نہ وہ آئی۔ اگلی صبح جب میں پریشان کن حالت میں گھر کے لیے نکلنے لگا تو گھر کا مین دروازہ کھلا اور مالکن باہر کو نکل آئی۔ میری ٹانگیں کانپنے لگیں کہ اب مالکن مجھے نوکری سے نکال دیں گی، کیونکہ میرے ہوتے ہوئے مالکن کی بیٹی گھر سے بھاگ گئی اور واپس نہیں آئی۔ مالکن ابھی کچھ پاس آئی تھی میرے کہ گھر کا مین دروازہ پھر سے کھلا اور اس بار مالکن کی بیٹی کالے رنگ کے لمبے فراک میں چھم چھم کرتی باہر آ گئی اور معمول کے مطابق لان میں لگے جھولے پر بیٹھ گئی۔ ایک نظر میری طرف دیکھا اور پھر ہنستی میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ یہ سب مسٹری سلجھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ مالکن نے گھر کا گیٹ کھلوایا جو کہ میں نے ہی کھولا اور پھر وہ بھی اپنی گاڑی لیے باہر نکل گئی۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں مالکن کی بیٹی سے پوچھ کر رہوں گا کہ آخر کو وہ جاتی کہاں ہے رات کے اندھیرے میں اور وہ گھر کے اندر داخل کیسے ہوئی۔ میں مالکن کو بھیج کر مالکن کی بیٹی کے پاس گیا جو مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ میں نے اس سے اشاروں میں پوچھا کہ رات کو کہاں گئی تھی تو وہ میری طرف ایسے دیکھنے لگی جیسے نہ جانے کون سی نازیبا گفتگو کر لی ہو میں نے پھر سے ہاتھ کے اشارے سے جواب دینے کو بولا تو وہ اپنی نشست چھوڑ کر سیدھا گھر کے اندر چلی گئی، لیکن مجھے جواب نہ دیا۔ کچھ روز ایسے ہی گزر کے ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ ایک روز ایک نوکر اندر سے آیا اور بولا کہ مجھے مالکن نے بلایا ہے۔ میں اندر گیا تو مالکن کی بیٹی روتی ہوئی کسی بات سے انکار کر رہی تھی، لیکن مالکن غصے میں اسے کمرے میں دھکیل رہی تھی۔ یہ سارا منظر دیکھ کر میری روح کانپ گئی کیونکہ مالکن کی بیٹی نے دلہن کا جوڑا پہنا ہوا تھا۔ اماں کی صحت دن بدن ڈھلتی جا رہی تھی۔ مجھے ان کی فکر نے آدھا کر دیا تھا۔ اس روز بھی اماں کی حالت کافی خراب تھی۔ میں اماں کی پریشانی میں تھا۔ اس پر مالکن کا اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا رویہ اور مالکن کی بیٹی کا دلہن بنے ہونا مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ اب تو مجھے ایسے لگنے لگا تھا جیسے میں کسی عام گھر میں نہیں بلکہ عجائب گھر میں موجود ہوں۔ میرا سر بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ میں نے مالکن کی طرف دیکھا تو وہ مسکرانے لگی اور اپنے پرسنل سیکرٹری کو کچھ کہہ کر مسکراتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ اب مجھے اس سب سے الجھن محسوس ہونے لگی تھی۔ میں نے سیکرٹری کی طرف ماتھے پر بل سجائے دیکھا تو اس نے بتایا میری عربی مالکن ہر سال اپنی اکلوتی بیٹی کا حلالہ کرواتی تھی۔ ایسا کیوں کرتی تھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ حلالے کے لیے جو بھی مرد آتا اسے لاکھوں روپے اور مہنگے مہنگے تحفے دیتی۔ مجھے حیرت ہوئی تھی کہ کون اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا کرتا ہے۔ میں نے معاملہ رفع دفع کر دیا۔ بیٹی کی طلاق کے بعد مالکن 4 مہینے کے لیے باہر کے ملک رہتی اور پھر 4 مہینے بعد واپس آ جاتی۔ میں تو اس پر حیران تھا۔ ایک تو حلالہ کرنا گناہ کے زمرے میں آتا ہے، دوسرا ہر سال یہ گناہ بے شرمی سے ہو رہا تھا اور نہ جانے کتنے سالوں سے ایسا ہی ہوتا آ رہا تھا۔ مالکن تیار ہو کر نہ جانے کہاں کی تیاریوں پر تھی۔ تبھی وہ میری طرف آئی۔ مالکن کی بیٹی کو طلاق ہو چکی تھی۔ اپنے ٹرانسلیٹر سے کچھ عربی میں بات کی۔ ٹرانسلیٹر نے بھی عربی میں جواب دیا۔ اب کی بار مالکن کی بیٹی کی طلاق ہوئی تو وہ مجھ سے کہنے لگی تم میری بیٹی سے حلالہ کر لو۔ ہلکی اردو میں بولتی وہ بہت عجیب لگ رہی تھی، لیکن میں خوش ہو گیا کہ میری لاٹری نکل آئی ہے۔ اس کے ٹرانسلیٹر نے بتایا کہ وہ مجھے لاکھوں روپے دے گی جسے میں اپنی ماں کا علاج کروا لوں گا۔ میں حلالہ کرنے پر راضی ہو گیا۔ 2 دن بعد نکاح خواہ کو بلایا گیا۔ میں اپنی ماں کو سب بتا چکا تھا۔ پہلے تو وہ سخت ناراض ہوئی، لیکن باقی بہن بھائیوں اور میرے سمجھانے پر سمجھ گئیں۔ جب کو سمجھایا کہ پیسے ملنے پر ان کا اچھے ہاسپٹل میں علاج ہوگا اور پھر باقی بہن بھائی اچھی پڑھائی کر لیں گے۔ خیر کافی مشکل سے ہی صحیح، لیکن اماں اس حلالے کے لیے راضی ہو گئی۔ حلالہ کی رات چوں ہی بیوی کے کمرے میں گیا تو وہ بہت سہمی ہوئی تھی۔ گھبرایا تو میں بھی ہوا تھا، لیکن میری بیوی کے چہرے پر عجیب سا خوف تھا۔ میں نے اس سے اشارے سے پوچھا کیا ہوا ہے، جس پر پہلے وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی لیکن پھر نام سر ہلا دیا۔ میں نے اس سے پیار سے پوچھا کیا ہوا ہے، تم اتنی ڈری ہوئی کیوں ہو؟ میں تمہارا شوہر ہوں اور شوہر ہونے سے پہلے میں تمہارا دوست ہوں۔ میرے خیال کے مطابق مالکن کا رویہ ہی میری بیوی کے ڈرنے کی وجہ تھا، لیکن جب اس نے بستر کے نیچے اشارہ کیا تو مجھے حیرانگی ہوئی۔ میں نے جھانک کر دیکھا تو روح لرز گئی جب دیکھا کہ وہاں ایک دروازہ سا بنا ہوا تھا۔ میں نے اوپر دیکھا تو میری بیوی رو رہی تھی۔ میں حیران رہ گیا اور اپنی بیوی سے اشاروں میں پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اس نے اشاروں میں بتایا کہ یہاں سے اکثر اوقات بہت بری اسمیل آتی ہے اور اکثر اوقات عجیب سی آوازیں بھی آتی ہیں۔ میں نے پہلے اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور پھر اس کو بستر سے اٹھنے کو بولا۔ وہ لہنگا سنبھالتی اپنی جگہ سے اٹھی اور سائڈ پر کھڑی ہو گئی۔
میں نے بیڈ کو ہلکا سا دوسری طرف دھکیلا تو نیچے ایک قالین تھا۔ میں نے قالین کو ہلکا سا اٹھایا تو پیچھے نیچے ایک دروازے نما بورڈ لگا ہوا تھا۔ میں نے حیرت سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور پھر قالین کو تھوڑا سا پیچھے کیا اور وہ بورڈ ہٹا دیا۔ نیچے سیڑھیاں ہی سیڑھیاں تھیں اور اندھیرا ہر طرف چھایا ہوا تھا۔ میں نے اپنے فون کی ٹارچ چلائی اور اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر نیچے لے گیا۔ نیچے کوئی بلبلیاں تھیں۔ میں اور میری بیوی حیران ہوتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ دیواروں کو ٹٹولا لیکن وہاں کوئی سوئچ بورڈ نہیں تھا۔ پھر ایک جگہ سے ہلکی سی لکیر نما روشنی نظر آئی۔ میں اس روشنی کی طرف بڑھا، وہاں ایک دیوار تھی۔ میں نے دیوار کو ہلکا سا دھکیلا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ دروازہ کھلا تو میں اور میری بیوی اندر گئے، جہاں سے ٹی وی لگے ہوئے تھے، تاریں جگہ جگہ بکھری ہوئی تھی۔ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا کہ یہ کیا ہے؟ ایک دم سے ہر طرف کے ٹی وی چل پڑے اور وہاں مختلف قسم کی پورن ویڈیوز چلنے لگیں، جن میں ہر جگہ پر مختلف مرد تھے۔ میری بیوی نے ایک دم نہ چھانے ٹی وی میں کیا دیکھ لیا کہ وہ منہ پر ہاتھ رکھے پیچھے دیوار کے ساتھ جا لگی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے تو اس نے اپنے لہنگے کی طرف اشارہ کیا اور پھر ٹی وی کی طرف۔ میں نے ایک نظر اپنی بیوی کی طرف اور دوسری ٹی وی کی طرف دیکھا اور ٹی وی کی طرف غور کیا۔ اس نے مجھ سے میرا فون پکڑا اور مجھے لکھ کر بتایا کہ یہ سب اس کے سابقہ شوہر ہیں اور اس دلہن کے لباس میں کوئی اور نہیں بلکہ وہی ہے۔ میری آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک ماں ایسا کر سکتی ہے کیا؟ میں اور میری بیوی اوپر واپس آئے اور سوچنے لگے کہ اب کیا کرنا ہے۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس نے مجھے اشارے میں بتایا کہ وہ ایک لڑکے کو جانتی ہے جو بتا سکتا ہے کہ یہ ویڈیو بنانے کا کیا مقصد ہے۔ میں نے اس آدمی کے بارے میں پوچھا کہ کون ہے، کہاں کا ہے، کیسا ہے، جس پر اس نے میری مالکن نے پرسنل سیکرٹری کے بارے میں بتایا۔ لیکن سیکرٹری سے بات اگلوانا اتنا آسان نہیں تھا۔ میری بیوی نے مالکن کی سیکرٹری کمرے میں بلایا۔ وہ سر جھکائے ہاتھ باندھے قدم کھڑا تھا۔ میری بیوی نے اسے سارا معاملہ بیان کیا اور اسے سب سچ بتانے کو میری مالکن میری بیوی سے میرا نکاح کرواتی واپس باہر کے ملک جا چکی تھی۔ پہلے تو وہ حیران گیا، پھر میری بیوی کے رونے پر اس نے بتایا کہ میری مالکن یہ ساری ویڈیوز باہر کے ملک بیچ چکی ہیں۔ ہم دونوں کو جھٹکا لگا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ بیوی کا رنگ ایک دم پیلا، وہ ایک ماں تھی جو الگ ہی روپ دیکھنے کو ملا۔ ماں کی بیوی بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں اسے جلدی بستر پر لٹایا اور اس پر بھی چھینٹیں ماری۔ سیکرٹری کو سارا بند کرنے کے لیے جس پر اس نے سسٹم بند کر دیا۔ میری بیوی ہوش آ چکا تھا۔ میں نے اپنی بیوی اس سب کی وجہ پوچھی جس پر اس نے لا اظہار کیا۔ مزید کچھ پوچھتا کہ باہر سے گولیوں کی آواز آنے لگ گئی۔ ہم سب ایک دفعہ گھبرا گئے۔ سیکرٹری نے بتایا کہ مالکن کو سب پتہ چل گیا، وہی واپس آئی ہے۔ میں نے بیوی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ میں نے جھٹ سے اس کو فون کیا اور سارا ایڈریس سمجھا دیا۔ مالکن کمرے میں آئی۔ ہمیں کچھ دیر انتظار تھا پولیس کا۔ میں نے مالکن کی طرف دیکھا۔ مالکن مجھے گالیاں دینے لگی۔ لیڈ ہیٹ بنا کھڑا رہا۔ ابھی مالکن کچھ اور کرتی، پولیس سائرن چاروں طرف سے گونجنے لگا۔ میں نے سکون کا سانس لیا۔ میری مالکن نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن پولیس نے اسے گرفت لیا۔ ہم نے سب کچھ پولیس کے حوالے کر دیا اور اس کے ذریعے مالکن سے سچ اگلوایا، جس پر اس نے بتایا کہ میری بیوی مالکن کے دوسرے شوہر تھے۔ ان کی پہلی بیوی کی بیٹی ہے۔ بیوی تو مر گئی لیکن ساری جائیداد میری کے نام کر گئی۔ تب سے ہی مالک کام دھندا کر کے پیسہ کمانا کیا، ویڈیوز بنا کر باہر کے ملک بیچ دیتی تھی، جس پر اس کو کروڑوں روپے ملتے تھے۔ عدالت نے مالکن کو قید بامشقت کی سزا سنا دی تھی۔ میری بیوی امیر گھرانے سے تھی۔ میں نے اس سے کہ وہ میرے ساتھ رہنا ہے یا نہیں، جس پر اس نے میرے ساتھ رہنے کی بھر لی۔ میری اماں اور بہن بھائیوں کو میری بیوی سائی اور میرے بہن بھائیوں کو اچھے اسکول ایڈمیشن دلوایا۔ میری ماں کا علاج بہت اچھے حال میں ہو رہا ہے اور میرے بہن کالج یونیورسٹی جاتے ہیں۔ میری بیوی نے میرا ہر جگہ ساتھ دیا، جس وجہ سے میں نے بیوی سے یہ تک نہیں پوچھا کہ کس کے ساتھ وہ رات کے وقت جایا کرتی تھی۔ اس نے اتنا ساتھ دیا تو مجھے سوال پوچھ کر اپنی بیوی کو دکھ نہیں دینا چاہیے۔ میری اماں کا علاج اچھا ہو گیا تھا۔ میں بھی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ پرسکون زندگی گزار رہا ہوں۔